بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا خوش آمدید ہمارے اس چینل میں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ آج ہم لوگ سرفیس ٹینشن کے بارے میں جانیں گے اکارڈنگ ٹو قرآن، یا یوں کہیں کہ ہم آج سائنس کے اکارڈنگ جانیں گے کہ آخر کیوں دو دریا کے بیچ میں تجاوز رہتا ہے، یعنی دو دریا ایک ساتھ بہتے ہوئے بھی دونوں الگ الگ نظر آتے ہیں، مطلب دونوں کے بیچ میں ایک درار، ایک دیوار سی نظر آتی ہے، آخر کیوں؟ تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ فرقان میں چیپٹر 25 ورس نمبر 53، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملایا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور یہ کھاری ہے کڑوا، اور اس نے ان کے درمیان ایک پردہ رکھ دیا اور ایک مضبوط آڑ ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے سورہ رحمان میں چیپٹر 55 ورس نمبر 19 اور 20، اس نے چلائے دو دریا مل کر چلنے والا، دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ تجاوز نہیں کرتے مطلب ملتے نہیں ہیں۔ ان آیات میں جس مظہر فطرت یعنی جس قانون کا ذکر ہے وہ قدیم ترین زمانے سے انسان کو معلوم تھا، وہ یہ کہ دو دریا کے پانی جب باہم مل کر بہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے میں شامل نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر مشرقی پاکستان سے لے کر برما تک دو دریا مل کر بہتے ہیں، اور اس پورے سفر میں دونوں کا پانی بالکل الگ الگ نظر آتا ہے۔ دونوں کے بیچ میں ایک دھاری سی برابر چلی گئی ہے، ایک طرف کا پانی میٹھا اور دوسری طرف کا پانی کھاری ہے۔ اس طرح سمندر کے ساحلی مقامات پر جو دریا بہتے ہیں ان میں سے سمندر کے اثر سے جوار بھاٹا آتا رہتا ہے۔ جوار کے وقت جب سمندر کا پانی ندی میں آ جاتا ہے تو میٹھے پانی کی سطح پر کھاری پانی بہت اور اوپر سے چڑھ جاتا ہے، تو اوپر سے کھاری پانی اتر جاتا ہے اور میٹھا جوں کا توں رہتا ہے۔ جوار کے وقت جب سمندر کا پانی ندی میں آ جاتا ہے تو میٹھے پانی کی سطح پر کھاری پانی بہت زور سے چڑھ جاتا ہے، مطلب میٹھے پانی کے اوپر کھارا پانی آ جاتا ہے، تو اوپر سے کھاری پانی اتر جاتا ہے اور میٹھا جوں کا توں رہتا ہے۔ یہ واقعہ اور یہ بات قدیم ترین زمانے سے انسان کو معلوم تھا، مگر یہ واقعہ کس قانون کے تحت واقع ہوتا ہے، مطلب کس لا کے تحت یہ چیز ہوتے ہیں، یہ ابھی حال میں دریافت کیا گیا ہے۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ رقیق اشیاء میں سطحی تناؤ یعنی سرفیس ٹینشن کہتے ہیں، مطلب یہ جو ہوتا ہے اسے سرفیس ٹینشن کہتے ہیں، کہ ایک خاص قانون ہے اور یہی دونوں قسم کے پانی کو الگ الگ رکھتا ہے۔ چونکہ دونوں سیالوں کا تناؤ یعنی ٹینشن مختلف ہوتا ہے، الگ الگ ہوتا ہے، اس لیے وہ دونوں کو اپنی اپنی حد میں روکے رکھتا ہے۔ قرآن نے بینہما برزخ لا یبغیان کے الفاظ میں اس واقعے کی ایسی تعبیر کی جو قدیم مشاہدے کے اعتبار سے بھی ٹکرانے والی نہیں تھی، کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ برزخ یعنی آڑ سے مراد وہ سطحی تناؤ ہے یعنی سرفیس ٹینشن ہے جو دونوں قسم کے پانی کو الگ کرتا ہے اور جو دونوں کو مل کر جانے سے روکے ہوئے ہے۔ سرفیس ٹینشن قانون کو آپ ایک سادہ سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ گلاس میں پانی بھرے ہیں تو کنارے تک پہنچ کر فوراً بہنے لگیں گے، بلکہ ایک سود کے بعد اٹھ کر گلاس کے کناروں کے اوپر گولائی میں ٹھہر جائے گا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو شاعر خط میں لکھا ہے، اندازہ ساقی تھا کس درجہ حکیمانہ، ساغر سے اٹھیں موجے بن کر خط پیمانہ۔ اور یہی وہ سبب ہے جس کے تناؤ پر تیل اور پانی ایک دوسرے میں حل نہیں ہوتے، اور یہی وہ آڑ ہے جس کی وجہ سے کھاری پانی اور میٹھے پانی کے دو دریا مل کر بہتے ہیں، مگر ایک کا پانی دوسرے میں شامل نہیں۔